رادیوانی تانیہ طاہر ناول کس نمبر 67۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ وقت ایسے گزر رہا تھا جیسے پڑ لگا لیے ہو، مگر ایک شخص کے لیے نہیں، اور وہ جانتی تھی ایک ایک دن انگلیوں پہ گن کر گزر رہا تھا۔ بلال کو اپنے کمرے کے دروازے میں دیکھ کر بہارے نے طویل سانس کھینچا۔ ابھی جائے نماز پر سے اٹھ کر وہ دوراب کے رونے کی آواز پر بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی۔ اس نے بلال کو اگنور کیا اور خود دوراب کو دیکھنے لگی۔ کیسی ہو؟ بلال سنجیدگی سے بولا۔ جب آپ کو منع کیا ہے یہاں مت آیا کریں، جبکہ دارا واپس آ جائے تب آ جایا کریں، تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ سمجھ تمہیں نہیں آ رہی کہ دارا کبھی نہیں لوٹے گا۔ وہ اندر آ گیا۔ بہارے نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا آپ ہی وہ انسان ہیں جو اتنی شفقت رکھتے تھے۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا، لیکن بس اتنا ہی بولی تھی۔ اس کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے رب کے حضور ایک ہی فریاد لے کر جا رہی تھی، تو کیا سنتا نا اس کا رب؟ شفقت نہیں، صرف محبت۔ تم سب چھوڑ کیوں نہیں دیتی بہارے؟ بلال آرام سے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ گیا۔ بہارے اسے دیکھ رہی تھی۔ دارا کے جانے کے بعد سے اب تک اس نے کئی بار بہارے کو رام کرنے کی کوشش کی، مگر نتیجہ بالکل صفر تھا، اور بہارے اپنے ہر انگ، اپنے کردار اور ہر بات میں اس کی بات کر کے شاید دنیا کے ہر شخص پہ واضح کر چکی تھی کہ وہ دارا کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ اس سے زیادہ نہ کبھی سوچے گی، نہ اس سے کم۔ تم میری طرف دیکھو، تمہارے لیے ہر چیز ٹھکرا دی میں نے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کر ڈالا اس دارا کو تمہاری زندگی سے دور کرنے کے لیے، اور تم؟ وہ جیسے عجیب ہی بہاؤ میں تھا جو بہہ نکلا تھا، ورنہ یہ باتیں اور اپنے منہ سے ان باتوں کا اعتراف اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ لوگوں کو لگا تھا کہ صنم کا قاتل بھی وہ جوکر ہی تھا، جبکہ صنم کا قاتل تو صرف دارا کی بھڑاس میں کیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ بہارے کو پانے کے لیے کر رہا تھا، اور بہارے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ تنگ نظروں سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کے ہاتھ پاؤں بے ساختگی میں کانپ رہے تھے۔ جو بھی کیا ہے تمہارے لیے ہی کیا ہے۔ تم تو بچپن سے میری تھی، میری ہی ہو تم، مجھ سے جدا کیسے ہو سکتی ہو بہارے؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم مجھ سے شادی کر لیتی۔ کافی تھا، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاتا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دم اس کا گریبان چکرتی چیخی۔ کچھ نہیں، بلال نے بھی غصے سے جھٹکے تھے اس کے ہاتھ۔ بس بہت نرمی کر لی میں نے تمہارے ساتھ۔ اس دارا سکندر کو جیل میں ہی تمہاری طرف سے خلا کا نوٹس بھجوا رہا ہوں میں، کیونکہ میں تمہارے بنا زندہ رہ نہیں سکتا، اور کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنا کر کے رہوں گا۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا، جبکہ بہارے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے۔ وہ جب ڈرتی تھی یا پریشان ہوتی تھی، سب سے پہلے فائق یا ارتاش معاذ میں سے کسی کو کال ملاتی تھی، اور اس وقت بھی کانپتے ہاتھوں سے اس نے فائق کو کال ملا کے یہ ساری روادار سنا دی، اور باقاعدہ رو رہی تھی کیونکہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دارا کے پاس اگر نوٹس چلا گیا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ پریشانی سے وہیں بیڈ پہ روتے ہوئے بچے کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ متواتر آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، جبکہ فائق نے اسے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تسلی رکھے، وہ دیکھ لے گا۔ دروازے پہ لات مار کے انہوں نے اس فلیٹ کا دروازہ کھولا تھا، اور ارتاش سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹا۔ وہ سامنے بلال ہی تھا، جو مکمل اسی جوکر کے لباس میں تھا۔ بلال ان دونوں کو وہاں دیکھ کر خود بھی شاکڈ ہوا تھا، اور اس نے ان دونوں پر اپنے خطرناک اذیت امیز ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار تان لیا، کیونکہ فائق اور تاش کی نظریں اسے اپنے حق میں نہیں لگ رہی تھی۔ فائق آگے آیا اور حیرانگی سے بلال کو دیکھنے لگا۔ چلاؤ یہ ہتھیار مجھ پر، آخر کو سزا کا مستحق تو میں بھی ہوں، کیونکہ تمہارا بھائی تو میں ہوں۔ فائق اس سے نزدیک جانے لگا۔ میرے نزدیک مت آنا فائق، میں واقعی سب کو مار دوں گا جان سے۔ بلال اسے وارن کرنے لگا۔ تو مار دو، میں اور تاش تو تمہارے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ تم ہم دونوں کو ختم کرو، پھر جیل میں دارا کو ختم کرو۔ باقی میرے خیال سے تمہیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے تم پروفیشنل کریمنل بن رہے ہو اس جوکر سے انسپائر ہو کر۔ بہت خوب بلال، بہت خوب۔
وہ تالی بجا کر وہیں رک گیا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جب مجھے تم لوگوں کی ضرورت تھی تب تو تم لوگوں یوں منہ اٹھا کے میری مدد کو نہیں پہنچے۔ آج اس دارا کے لیے ہر ایک تڑپ رہا ہے، کوئی اسے غلط سمجھنے کو تیار نہیں، اس کے خلاف نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ دھارا سب جانتے تھے میں بھارت سے کس حد تک محبت کرتا ہوں، لیکن کوئی میرے لیے نہیں آیا، کسی کو میرا احساس نہیں ہوا۔ تو ہاں میں کہہ رہا ہوں، میں بھاگ گیا اور میں نے زندگی کے دوسرے رخ کو اپنا لیا، وہ رخ جو بے رحمی اور شفاق تھا۔ کیا تم لوگوں نے مجھے کیا دیا جو میں تم لوگوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دوں؟ میں نے بھی وہ طریقہ اپنایا ہے کہ کوئی چاہ کر بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم نے صنم کا قتل کیا ہے نا؟ ارتاش آگے بڑھا اور سے سوال کیا۔ بلال نے اس کی جانب دیکھا، ہلکا سا مسکرا کے گردن ہلانے لگا۔ وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ دارا کا اندازہ غلط نہیں تھا، جبکہ وہ سننا چاہتے تھے کہ ابھی بلال کہہ دے گا تم لوگوں سے نفرت ہے مجھے، لیکن میں کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ لیکن وہ ہنستے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ وہ واقعی رفتہ رفتہ اس جوکر کے لبادے میں خود کو تبدیل کر رہا تھا، جو کہ عادی مجرم ہوتے ہیں اور انہیں اذیت تکلیف سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ نہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے اپنی زندگیوں میں کبھی خوشحالی نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ فائق کو جیسے دل میں تکلیف محسوس ہوئی تھی، اس کا بھائی اتنا شفاق۔ میں وہاں بہارے کے لیے گیا تھا، میں وہاں دارا کی ماں اور صفدر کو ڈرانے گیا تھا، پھر وہ بیچ میں دیوار بن کے کیوں آئی؟ اور جب اس نے زیادہ چلاک بننے کی کوشش کی تو میں نے اسے جگڑ لیا اور سکون سے بتا رہا تھا۔ تم بلال، مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنی اذیت ناک موت دی کہ روح بھی کانپ جائے۔ ہاں فائق، میں تم لوگوں کے ساتھ بھی وہ سب کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔ وہ نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تم ایسے نہیں تھے۔ کیوں ہوگے تم ایسے؟ تمہارا جوکر سے کیا تعلق؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ دفع ہو جاؤ، دور ہٹو یہاں سے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، دور ہٹو۔ فائق نے جیسے ہی بلال کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، بلال بتک کر چیخا۔ فائق نے ارتاش کی جانب دیکھا، جس نے بڑا تکلیف دہ سانس بحال کیا تھا۔ بچپن، جوانی اور زندگی کا ایک طویل خوبصورت حصہ ان لوگوں نے ساتھ گزارا تھا اور وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم تھے، لیکن آج اسے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا بن گیا، اتنا شفاق، کس چیز نے اسے بے راہ کر دیا؟ ایک لڑکی کی محبت اسے کہاں سے کہاں لے آئی؟ مثبت تو شاید تھی یا نہیں تھی، صرف اسے پانے کے لیے حصول اور جلن کے جذبے نے بلال کو کہاں سے کہاں لا پٹکا تھا۔ مسٹر بلال، یو آر انڈر اریسٹ۔ آپ نے صنم کے قاتل کا اعتراف ابھی اپنے منہ سے کیا، اس کی وجہ سے میں آپ کو اریسٹ کر رہا ہوں۔ ارتاش نے بلال کی بولی گئی ساری باتوں کا ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ اسے ہتھکڑی دکھاتا بولا۔ بلال نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی کود ماری تھی۔ وہ شوق نظروں سے ارتاش کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد فائق کو، جبکہ اچانک کی غصے سے اس نے ان دونوں پہ ہتھیار سے حملہ کیا اور فائق کے بازو کو وہ تیز چھری چیرتی چلی گئی۔ وہ آہ کر کے ایک دم زمین پہ بیٹھا، جبکہ ارتاش نے غصے سے اس کے منہ پہ مکہ کھینچ کے مارا۔ مگر ایسے لوگوں میں نہ جانے کون سی طاقت بھری جاتی تھی۔ بلال نے ایک بار پھر اس پر حملہ کیا اور ارتاش کے چھری سے وہ معلوم نہیں کہاں وار کرنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے ہی اس کی گردن جگڑ لی تھی۔ یہ کمشنر صاحب تھے جن کی شاید نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ دارا سے تو وہ اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے اور ان کا ایک بچہ جیل میں بنا کسی قصور کے ہوتا اور اصل مجرم باہر۔ انہوں نے کھینچ کر بلال کو اٹھایا اور اس کے ساتھ پولیس کی ایک نفری نے بلال کو جکڑ لیا۔ بہت ہوگی بیٹے، مجرم کتنا ہی اوور سمارٹ کیوں نہ ہو، قانون کے ہاتھوں بے وقوفی سے ہی لگتا ہے۔ انہوں نے بلال کو پولیس کے حوالے کیا۔ 5 بندوں نے اس کے بھڑکتے وجود کو پکڑا ہوا تھا۔ فائق، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے اریسٹ مت کرواؤ۔ فائق، ارتاش یار، ہم تو دوست ہیں، مجھے کیوں تم لوگ؟ ارتاش نے بلال کو اگنور کیا اور فائق کے پاس آ گیا، جو کہ زخم کی وجہ سے اب بھی تکلیف میں تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے بھائی کو دیکھ کر بھیگ گئی تھی۔ ارتاش نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی تھی۔
مگر تھا وہ بھائی ہی اس کا، جس کا انتظار اس کی ماں کب سے کر رہی تھی۔ بلال کو کھینچ کر پولیس لے جا رہی تھی۔ کمشنر صاحب ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے تھے، لیکن اسی شخص کی وجہ سے دوسروں کو بھی بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کے اٹھ کر وہاں سے نکل آئے تھے، کیونکہ وہ ساری گیم سیٹ کر چکے تھے۔ عدالت میں اصل مجرم کو پہنچا کر وہ سارا ملبہ بلال پر ڈال دیتا اور دارا کو ناجائز سزا کی وجہ سے وہ باہر نکلوا لیتے۔ ارتاش فائق کو لے کر گھر لوٹ آیا۔ اس کے بازو میں پٹی بندھی تھی۔ ایک دم رامین اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مما میں ٹھیک ہوں یار، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے لگی ہے تمہیں چوٹ؟ کہاں پھرتے رہتے ہو تم لوگ؟ کیسی نظر لگ گئی ہے میرے گھر کو؟ وہ بری طرح رو دی، جبکہ فائق نے گہرا سانس بھرا۔ وہ دونوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ بلال تو کافی عرصے سے غائب تھا، تو غائب ہی رہ دیتے تھے وہ۔ سب کو یہ بتا کر نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ بس لگ گئی چوٹ، فائق نے کہا۔ کہاں ہوتا ہے تمہارا دھیان؟ ابا جی ذرا غصے سے بولے۔ یہ راتوں کو دیر سے آنا اور سویرے نکل جانا، تم لوگ ہو کس ہوش میں؟ ابا جی ذرا غصے سے بولے تو فائق اور ارتاش چپ ہو گئے۔ سوری ابا جی، اب نہیں ہوگا ایسا، دونوں ہی بول گئے۔ اپنی اپنی بیویوں پہ دھیان دو، مجھے اب کوئی گھر میں لاپرواہی ہوا نظر نہ آئے۔ اور ارتاش کو خاص کر گھور کر بولے تھے۔ جی دونوں نے ہی کہا اور ابا جی کمرے میں چلے گئے۔ معاذ فرزانہ کے روم سے نکلا تھا، جبکہ فیضان کو زبردستی کھینچ کر وہ ماں کے پاس لے گیا تھا۔ سوائے اور اینی بھی وہیں تھی۔ وہ دونوں بھی باہر نکلے تو سوائے نے حیرانگی سے فائق کو دیکھا اور پھر بے چین نظروں سے ارتاش کو، لیکن وہ ٹھیک تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی اس نے ایک بہت پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا، اور جس وقت اس کی بیٹی اس دنیا میں آئی اس وقت اس کا باپ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹیوں، اپنے کیسز اور اپنی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا کہ اپنی ماہی کا کوئی نام بھی نہ رکھا۔ یہ نام نصرت دے رکھا تھا اور وہ بس دیکھ کر اس بچی کے سر پہ پیار کر کے واپس اپنی ڈیوٹی پہ جا چکا تھا، اور اس دن کے بعد اب شاید سکون سے گھر لوٹا تھا۔ جبکہ اینی بے ساختہ فائق کی جانب بڑھی۔ کیسے لگ گئی چوٹ آپ کو؟ وہ پوسیسو ہو رہی تھی۔ فائق ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ ان کے درمیان ایسے کوئی بات کبھی نہیں ہوئی تھی، سب ہونے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کہاں تھے تم لوگ؟ شہروز کے سوال کرنے میں فائق نے اینی پر سے توجہ ہٹا لی۔ بھیا رستے میں چوروں نے پکڑ لیا، بس موبائل چھیننے کی کوشش میں چھری سے وار کر دیا۔ ہائے، ارتاش کے جھوٹ پر سب نے دل تھام لیا، جبکہ باز اور شہروز بنا کسی ری ایکشن کے دیکھ رہے تھے۔ بہت زبردست، پولیس والے پر چوروں نے حملہ کر دیا اور پولیس والا بیچارہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا یہ بکواس جھوٹ تھا؟ وہ بھڑکا۔ بھیا ہوا تو یہی تھا، مگر اس وقت ارتاش کے پاس یا میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ دونوں ہی بچ گئے تھے۔ شہروز نے ارتاش کی پینٹ میں لگی گن ہولڈر میں گن دیکھی اور شدید غصے سے انہیں گھوننے لگا۔ باز کو جیسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ہی ان سب کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ بھیا گھر تو صحیح سلامت آ گئے نا؟ بس یہ شکر ادا کریں، جاؤ اپنے روم میں ریسٹ کرو، اینی فائق کو ہلدی والا دودھ دو، معاذ بولا، جبکہ شہروز نے ان سب سے اکیلے میں بات نکلوانے کی سوچ لی تھی۔ ارتاش جان بچاتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور فائق بھی، جبکہ سوائے ارتاش کے لیے کھانا لے کے کمرے میں آ گئی۔ ارتاش نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا اور اپنا رف ٹراؤزر شرٹ لے کے وہ ماہی کے کوٹ کے نزدیک آ گیا۔ اس نے اپنی سرخ و سفید بہت پیاری سی بیٹی کے گالوں کو اپنی انگلی سے چھوا اور مسکرا کر واش روم میں چلا گیا۔ سوائے اس کا صوفے پر بیٹھ کے ویٹ کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ باہر آیا اور اس نے بال وغیرہ سیٹ کر کے خود بھی صوفے کی راہ لی اور بنا کچھ کہے ٹرے کھینچ لی اپنی جانب۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔